ہم نہیں بھولیں گے کہ اس جنگ میں ہماری اعلیٰ قیادت شہید ہوئی. ہم نے بے مثال قربانیاں دیں اور اپنے وطن کا دفاع کیا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز بریفنگ. کہا کہ ایران امریکہ معاہدے پر جمعے کو جنیوا میں دستخط ہوں گے. لبنان میں جنگ بندی بھی معاہدے کا حصہ ہوگی. آبنائے ہرمز کے معاملات ایران سنبھالے گا. اسماعیل بقائی نے دوست ممالک کی سفارتی کاوشوں کو بھی سراہا. امن کا سورج طلوع ہو گیا. 19 جون کو جنیوا میں ایران امریکہ معاہدے پر دستخط ہوں گے. دستخطی تقریب کی میزبانی پاکستان کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا کہ تاریخی معاہدہ سفارت کاری اور مذاکراتی عمل کی فتح ہے. پاکستانی قوم کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. صدر مملکت محمد نواز شریف اور بلاول بھٹو کا بھی مشکور ہوں. یہ صرف دو ممالک کے درمیان معاہدہ نہیں، یہ امن اور مکالمے کی فتح ہے. یہ سفارت کاری کی ایرانی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سفارتی محاذ پر امن کی جنگ میں پاکستان سرخرو ہوا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن عمل کو کامیاب بنانے میں دن رات کام کیا. ملک کی تاریخ میں آج پاکستان کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. بولے کہ قوم کو متحد ہو کر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بھی کامیاب بنانا ہے. وہ دن دور نہیں جب فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. پاکستان کی قیادت امن ایوارڈ کی مستحق ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی امریکہ ایران امن معاہدے پر مبارکباد. کہا کہ وزیر اعظم کی کاوشیں رنگ لے آئیں. امن میں کوشش کرنے والے تمام رہنماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں. خدا نے یہ عزت پاکستان کے حصے میں دی. پاکستان نے تیسری عالمی جنگ روک دی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک محنت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا. وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. کہا کہ پاکستان کو ملنے والی سفارتی کامیابی پر یوم تشکر منائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف ملک میں یکساں ترقی پر یقین رکھتے ہیں. بڑی شاہراہوں سمیت میگا پروجیکٹس کے لیے فنڈز دیے. مہاجرین کی 12 سیٹوں کو کمرے میں بیٹھ کر ختم نہیں کیا جا سکتا. صدر مملکت کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم مفاہمتی یادداشت حتمی معاہدے کے لیے راہ ہموار کرے گی. صدر پاکستان آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ معاہدہ خطے میں پائیدار جامع امن کی بنیاد رکھے گا. مذاکرات سفارت کاری کی مسلسل حمایت کرنے پر فخر ہے. پیش رفت باہمی احترام کے ذریعے ایک اہم اقدام ہے. دعا ہے کہ یہ کوششیں امن و استحکام خوشحالی کا باعث بنیں. ایران امریکہ جنگ بندی میں کردار ادا کرنا پاکستان کے لیے قابل فخر ہے. وزیر اعظم فیلڈ مارشل پر امریکہ ایران کی قیادت نے اعتماد کیا. گزشتہ 3 ماہ سے پاکستان اس معاہدے کے لیے کوشاں تھا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کراچی میں تقریب ہوئی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ویڈیو لنک سے خطاب. کہا کہ بجٹ پیش ہو چکا. پارلیمنٹ میں اس پر بحث جاری ہے. بجٹ نے سفر کی درست سمت کی نشاندہی کر دی. امریکی بحری ناکہ بندی 30 دن کے اندر ختم کی جائے گی. ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب دینا ہوں گے. حتمی معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام مزاحمتی گروپوں کی حمایت شامل نہیں. امریکہ مذاکرات میں قبل ہی ایران کے منجمد $12 ارب جاری کرے گا. ایرانی تیل کی برآمدات پر پابندیوں کا خاتمہ بھی مسودے میں شامل. ایران امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئیں. مشرق وسطی میں امن کا بول بالا. جنگ کے شعلے ٹھنڈے پڑ گئے. ایران امریکہ کے درمیان امن معاہدہ طے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاریخی معاہدے کی تصدیق کر دی. ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ معاہدہ فائنل ہو چکا ہے. ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی ختم کر دی ہے. دنیا بھر کے جہاز سرگرمیاں شروع کریں. تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ گیا.
امن معاہدہ مشرق وسطیٰ میں نئے دور کا آغاز ہے۔ صدر ٹرمپ نے حقیقی سیاسی اور سفارتی گنجائش پیدا کی۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی طرف سے معاہدے کا خیر مقدم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ معاہدے کو خطے میں بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ قرار دیا۔ کہا کہ ایرانیوں کے ساتھ ایک نیا دور شروع ہوگا۔ مارکو روبیو کی بھی صدر ٹرمپ کو حتمی معاہدے پر مبارکباد۔ امریکہ ایران امن معاہدہ پاکستان قطر سمیت دیگر ممالک نے اہم کردار ادا کیا۔ معاہدے میں اہم کردار ادا کرنے پر ثالثوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آبنائے ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی ناگزیر تھی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا ایران امریکہ معاہدے پر رد عمل۔ کہا کہ شراکت داروں کے ساتھ مل کر امن کے عمل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے تعاون کرنے پر تیار ہیں۔ امریکہ ایران معاہدے کے عالمی معیشت پر مثبت اثرات۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں گرنے لگی۔ 4% کمی ریکارڈ۔ امریکی خام تیل $80.76 بیرل پر آ گیا۔ برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $83.60 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی آ گئی۔ 4500 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,76,917 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ چکا۔ سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے میڈیکل فٹنس ضروری ہے۔ پروسیس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ کہا کہ پی سی بی کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر عاقب جاوید نے بھی کہا کہ کھلاڑیوں کی سلیکشن کے عمل کو بہتر بنانا ترجیح ہے۔ 5 نئے فارمیٹ ٹریکس متعارف کرائے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹرز کو ریڈ بال کی عالمی فرسٹ کلاس لیگز کھیلنے کی بھی اجازت دینے کا فیصلہ۔ پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ مردان کے قریب حادثے کا شکار۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 2 پائلٹ قاسم عبداللہ اور طہا عباسی شہید ہو گئے۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ پاک فوج کے سربراہ سمیت تمام سروسز چیف کی شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا طیارہ حادثے پر اظہار افسوس۔ گلگت بلتستان کے 6 حلقوں میں نتائج پر اعتراضات مسترد۔ مسلم لیگ نون کی 3، پیپلز پارٹی کی 2 نشستیں برقرار۔ جی بی اے 16 دیامر میں پوسٹل بیلٹ پیپرز کی دوبارہ گنتی کا حکم۔ جی بی اے 16 دیامر میں آزاد امیدوار امام مالک کی ری پولنگ کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ پوسٹل بی پیپرز کی دوبارہ گنتی کا حکم۔ جنوبی پنجاب میں ایل پی جی مافیا بے لگام اوگرا کی طرف سے مقرر کردہ قیمتیں مکمل طور پر نظر انداز۔ ملتان میں ایل پی جی 308 روپے کے بجائے 550 روپے کلو تک فروخت۔ مظفر گڑھ میں کمرشل سلنڈر 24,000 روپے کا ہو گیا۔ رکشہ ڈرائیورز، ہوٹل مالکان، گھریلو صارفین شدید پریشان۔ ٹھیکیداروں کی 2 نمبری بے نقاب ہو گئی۔ واسا ملتان میں جمع کرایا گیا 46 کروڑ روپے کا بوگس بل پکڑا گیا۔ مبینہ طور پر افسروں سے مل کر بوگس بل جمع کرایا گیا۔ جعلی بل تیار کرنے والی فرم کی تمام ادائیگیاں روکنے کا حکم۔ زونل آڈیٹر جنرل انجینئر کو منصوبے کی مکمل آڈٹ کا حکم۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج لاہور میں ہوگا۔ ملک بھر سے موصول ہونے والی چاند کی رویت سے متعلق شہادتوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ یکم محرم الحرام کو غلاف کعبہ بھی تبدیل کیا جاتا ہے۔ ماضی میں غلاف کعبہ ماہ ذی الحج میں تبدیل کیا جاتا تھا۔ پولیس اور دیگر محکمے محرم الحرام میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دیں۔ جہاں مزید فورس کی ضرورت ہوگی فراہم کریں گے۔ قیام امن کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں محرم الانتظامات کے پر جائزہ اجلاس۔ کہا کہ قربانی پر پنجاب بھر میں صفائی کے بہترین انتظامات دیکھنے کو ملے۔ عوام نے پہلی بار ستھرا پنجاب دیکھا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے جدید
इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। सर्विस रिकॉर्ड, कारकर्दगी, इम्तिहानात और शिकायत की निगरानी एक ही प्लेटफॉर्म पर मुमकिन होगी। अदालती निज़ाम में शफाफियत, एहतसाब और कारकर्दगी को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाहौर हाई कोर्ट के विजन का अमली नमूना है। मुल्क में फ्लड सीजन का बाकायदा आगाज हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने दरियाओं की ताज़ा तरीन सूरत हाल का पहला ऑफिशियल बुलेटिन जारी कर दिया। तमाम बड़े दरियाओं में सैलाब का कोई खतरा मौजूद नहीं। अगले 48 घंटों में बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल और डीजी खान डिवीजन्स में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बहावलपुर और डेरा गाजी खान में वर्ल्ड डेंगू डे के हवाले से वॉक का एहतमाम। महकमा सेहत के मुलाजमीन और शहरियों की शिरकत। डेंगू से बचाव के पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। आगाही वॉक का मकसद डेंगू वायरस से मुतालिक आगाही फराहम करना है। मुल्तान की तारीखी घंटा घर इमारत में मीना बाजार खवातीन की तैयार करदा रिवायती और सकाफती अशिया मरकज़ निगाह। मुल्तानी कढ़ाई से मुज़य्यन मलबूसात, ब्लू पोल्ट्री के भी स्टॉल सज गए। ऊँट की खाल से बनी अशिया, मिट्टी के बर्तन, हैंडीक्राफ्ट्स तवज्जो का मरकज़ बन गए। शुरा के लिए खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए।